آج ہر بندہ پریشان ہے، ٹینشنوں کے اندر ہے، مشکلوں اور تکلیفوں کے اندر ہے، پریشانیوں میں ہے، بیماری اور تکلیفوں کے اندر ہے، اور اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے صبح سے شام تک بھاگ رہا ہے، تھکا رہا ہے اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو کھپا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پریشان ہے۔ رزق پورا نہیں پڑ رہا، باپ بیٹے سے ناراض ہے، بیٹا باپ سے ناراض ہے، ساری زندگی ٹینشنوں میں گزر رہی ہے۔ حدیث قدسی اللہ نے ہمیں بتائی ہے، فرمایا کہ اے ابن آدم، ایک تو چاہتا ہے، ایک چیز میں چاہتا ہوں، ہوتا وہی ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اگر تو وہ کرے جو میں چاہتا ہوں تو پھر میں وہ کر دوں گا جو تو چاہتا ہے۔ اگر اللہ کے حکموں کو ہم پورا کر لیں تو اللہ رب العزت ہماری خواہشات کو پورا کر دیں گے۔ ہماری پریشانیاں، ہماری ٹینشنیں، ہماری مصیبتیں، ہماری تکلیفیں، ہر قسم کی پریشانیاں، بیماریاں اللہ ختم کر دیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر تو وہ نہیں کرے گا جو میں چاہتا ہوں تو میں تجھے تیری چاہت میں کھپا دوں گا۔ جو تو چاہ رہا ہے، جو تو چاہتا ہے کہ وہ ہو جائے، کبھی نہیں ہونے دوں گا، کبھی نہیں ہونے دوں گا، کیونکہ دنیا میں وہی ہوتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت جو چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بڑی کوٹھی ہو، بڑی کار ہو، بڑا بنگلہ ہو، بڑا بینک بیلنس ہو، اور ہمارے اوپر کبھی کوئی پریشانی نہ آئے، کبھی کوئی مصیبت نہ آئے، کبھی کوئی تکلیف اور تنگی نہ آئے۔ اگر ہم یہ سب جو چاہتے ہیں پورا کروانا چاہتے ہیں تو ہمیں وہ کرنا چاہیے جو اللہ ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہر عمل میں میرے طریقے کے مطابق آؤ، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک تمہاری ہر نقل و حرکت میرے طریقے کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر تم میرے طریقوں سے ہٹو گے، میری سنتوں کو چھوڑو گے، تو تم کبھی بھی اللہ کی چاہت کو پورا نہیں کر سکتے، تم کبھی بھی اللہ کی منشا کو پورا نہیں کر سکتے۔ جب تم اللہ کی چاہت کو پورا نہیں کرو گے، اللہ تمہاری چاہتوں کو کبھی پورا نہیں کریں گے۔ تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو اللہ کی چاہت پہ ڈالنا ہے، اللہ رب العزت کی جو منشا ہے اس کے اوپر لانا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر آپ پھرے، آپ کو مختلف قسم کے فلسفے ملیں گے، مختلف قسم کی سائیکالوجیاں ملیں گی کہ کیسے اپنی پریشانیوں سے نکلنا ہے، کیسے اپنی تکلیفوں سے نکلنا ہے۔ میرے بھائیوں، جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہ اللہ ہمیں ان پریشانیوں سے نکلنے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ دیکھیں، جو جس کو جیل میں ڈالتا ہے اس کو اس جیل سے نکلنے کے طریقے بھی پتہ ہوتے ہیں، راستے پتہ ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے اس کو اس جیل کو بنایا ہے، اس کو اس جیل کے اندر ڈالا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس اللہ نے ہمیں پریشانیوں میں ڈالا ہے، جس اللہ نے ہمارے اوپر پریشانیاں ڈالی ہیں، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کی پریشانیوں سے نکلنے کے کیا طریقے ہیں اور کیا وہ راستے ہیں جن کے ذریعے سے یہ پریشانیوں سے نکل سکتے ہیں، یہ بیماریوں سے یا ٹینشنوں سے یا تکلیفوں سے نکل سکتے ہیں۔ تو ان تکلیفوں سے نکلنے کے لیے ہم اللہ سے پوچھیں، اللہ سے مانگیں، اللہ کے سامنے جھکیں، اپنے گڑ گڑائیں اور اللہ سے معافیاں مانگیں۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ راستے دکھائیں گے، وہ سلجھائیں گے ہماری پریشانیاں، ہماری تکلیفیں، ہماری بیماریاں، ہماری ٹینشنیں۔ اگر اللہ رب العزت کے سامنے ہم نہیں جھکیں گے، دنیا والوں کے پیچھے مارے مارے پھریں گے، ساری زندگی بھی پھرتے رہیں، کبھی پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی، کیونکہ جہاں سے پریشانیاں آئی ہیں جب ان کی جڑ ہی ختم نہیں کی جائے گی تو وہ پریشانیاں کیسے ختم ہوں گی، وہ ٹینشنیں کیسے ختم ہوں گی، وہ تکلیفیں کیسے ختم ہوں گی۔ اس لیے اللہ سے لو لگانی ہے، اللہ سے تعلق جوڑنا ہے، اللہ سے محبت کرنی ہے۔ وہ محبتوں کے لائق ہے۔ دنیا کی ہر چیز دھوکہ ہے، دنیا کے اندر ہر شخص بے وفا ہے، ہر شخص بے وفا ہے۔ حقیقی وفادار اللہ کی ذات اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ان کے ساتھ محبت کرنا، ان کے ساتھ تعلق جوڑنا، ان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا اور ان کے ساتھ مضبوط کرنا، یہ ہے اصل انسانیت اور یہ ہے اصل کامیابی کا راستہ۔